تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، یہ اصل میں ان ما ہے، کس چیز کے بارے میں، اباؤٹ واٹ، یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. ان النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون، دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح نہیں گاڑا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم سب کو جوڑے جوڑے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے باعث سکون بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے ڈھانپنے والی بنایا، پردہ پوش. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے کمائی کے لیے، معاشی جد و جہد کے لیے بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور قائم کی ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط، یعنی 7 آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ جگمگاتا ہوا، یعنی سورج. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچرنے والی بدلیوں سے، بادلوں سے، مان سجاجا، چھاجوں پانی اتارا. یعنی بہت تیز بارش کے لیے، موسلادھار بارش کے لیے. اب نوجوانوں نے چھاج دیکھے نہیں، اب کیا سمجھیں گے وہ؟ بس یہی سمجھ لیں کہ موسلادھار بارش. یعنی وہ چھاج کے ساتھ اگر کوئی چیز جو ہے وہ یوں کر کے کی جاتی تھی تو ایک بڑی ہائی کوانٹٹی کے اندر، ہیوی کوانٹٹی کے اندر وہ چیز جو تھی وہ یوں ہوتی تھی. تو اس کے لیے فرمایا چھاجوں پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے نکالیں اناج اور سبزہ. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن ایک دن مقرر ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کھول دیے جائیں گے. فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ چکنی ریت کی مانند ہوں گے. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقیناً جہنم ایک گھات میں ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ بننے کے لیے. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، جو اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، نہ وہاں پر وہ کوئی ٹھنڈک پائیں گے اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ. جزاء وفاقا، اور یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے تھے. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے گن گن کر رکھا ہوا ہے. فذوقوا، تو چکھو مزہ اپنے کیے کا. فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے صرف عذاب ہی میں اضافہ کریں گے اور کوئی کمفرٹ تمہیں نہیں دیا جائے گا. ان للمتقین مفازا، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مقام کامرانی ہوگا، کامیابی ہوگی ان کے لیے. حدائق و عنابا، جہاں باغ ہوں گے اور قسم قسم کے انگور ہوں گے. وکواعب اترابا، اور نوخیز ہمور لڑکیاں ہوں گی. وکاسا دہاقا، اور چھلکتے جام ہوں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ سنیں گے وہاں پر کوئی بیہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ صلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور انعام کثیر اس کا، اس رب کا. رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور ان کے مابین کا بھی. الرحمانی، وہ نہایت مہربان ہے.
لا یملکون منہ خطابا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب نہ کر سکیں گے، اللہ سے ہم کلام نہ ہو سکیں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ ملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، صفے باندھے ہوئے، اور کوئی بول نہیں سکے گا مگر جسے رحمان خود اجازت دے بولنے کی، اور وہ ٹھیک بات ہی کہے گا، کوئی غلط بات نہ کہہ سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، that would be the real day، یہ دن سچ مچ ہوگا، یعنی یہ کوئی فرضی کہانی نہیں سنائی جا رہی، that is the real day، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں ایک قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر شخص اپنے سامنے دیکھے گا اپنی تمام کرتوتوں کو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے اعمال بھیجے تھے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں تو مٹی ہوتا، یعنی مٹی کے ذروں سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ انسان سے حساب کیوں لیا جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کانشیس بنایا ہے، اسے روح عطا کی ہے، اس کو خیر اور شر کا امتیاز دیا ہے، جبکہ باقی جو بھی ریت کے ذرے ہیں، پہاڑوں کے پتھر ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ کے خلاف چلنے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روحوں کو ڈائیو کر کے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، کل وضاحت آئی تھی نا فرشتوں کی وجود کی اور جنات کے وجود کی، تو یہ روح تو ہمارے دل کے اندر ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ فرشتہ کہاں سے وہاں داخل ہوتا ہے، تو وہ ڈائیو کرتے ہیں انسان کے جسم میں اور روح کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نکال لے جانے والے اسے آہستگی سے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر سبقت لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کے حکم بجا لانے میں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر انتظام چلانے والے ہیں معاملات کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا ایک اور جھٹکا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی اور نیچے گڑی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس اپنی پہلی حالت میں۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو کہتے ہیں تو یہ تو لوٹایا جانا ہوگا بڑے ہی گھاٹے کا موجب۔ فإنما ہی ذرۃ واحدہ، حالانکہ یہ تو بس ایک زور کی ڈانٹ ہوگی ایک ہی بار۔ فإذا ہم بالساہرہ، اور یکدم موجود ہوں گے وہ سب کے سب میدان حشر میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ، جب ان کے رب نے انہیں پکارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، بالوادی المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی میں، اور کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور کہو کہ کیا تجھے کچھ رغبت ہے اس بات کی کہ تو خود کو پاک کر لے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں۔ فَتَخْشَىٰ، اور تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر دکھائی موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی۔
اب دیکھیں نا یہاں پر اکثر جو عبارتیں ہیں یعنی ایک چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس آتے ہیں جیسے بند ہوتے ہیں نا کسی نظم کے، تو ان میں کچھ جو ہوتی ہیں مصرے ہوتے ہیں وہ ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں. تو آپ پچھلی صورتوں میں بھی دیکھیے یہاں ایک طویل جو ہے اب جنگ کا رہا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ. اب دیکھیے گا آیت نمبر 15 سے لے کر اور آیت نمبر 26 تک سب کی سب آیات جو ہیں الف مکسورہ پر ختم ہوگی. حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ. پھر دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، بڑی نشانی یعنی عصا. فکذب وعصیٰ، مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعیٰ، پھر پلٹا چال بازیاں کرنے کے لیے. فحشر فنادا، سو جمع کیا اس نے لوگوں کو اور پکارا. فقال، اور کہنے لگا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں. جو رب کا ذکر آیا تھا نا آج عصر کی نماز کے بعد کہ مالک، لارڈ، آقا. انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یعنی سب سے بڑا آقا ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک عذاب میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے. لمن یخشیٰ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہو، جو ڈھیٹ ہو، کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو، اس کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. انتم، اب یہ بڑا زوردار حصہ آ رہا ہے، غور سے سنیے گا. انتم اشد خلقا ام السماء، کیا اے انسانوں اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمان کو؟ بناہا، اوبویسلی آسمان ایک بہت بڑی شے ہے جو اس پورے گلوب کے اوپر سے، بلکہ گلوب کیا یعنی زمین ہی نہیں، تمام سیاروں کے اوپر یہ آسمان جو ہے اس کو لپیٹ رہا ہے. تو کتنی بڑی شے ہے اور کتنی اونچائی ہے اس کی. تو آسمان کا بنانا مشکل تھا یا تمہارا؟ بناہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. رفع سمکہا، اس کی کینوپی، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اور اس کا توازن قائم کیا، اس کی نوک پلک سواری. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک بنایا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد ہموار کیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور نکالا اس کے اندر سے اس کا پانی بھی اور چارہ بھی. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس نے لنگر بنا کر گاڑ دیا زمین کے اندر. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے برتنے کے لیے یہ سب کچھ اور تمہارے چوپایوں کے لیے. ذکر کیا تھا نا چارے کا. اب ایک دم پھر رخ بدلا اور جلال آیا کلام میں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑی آفت آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا دوڑ دھوپ کی تھی دنیا میں، وہ کن چکروں میں پھرتا رہا ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور جہنم کھول کر ہر دیکھنے والے کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب یہ دو کنٹراسٹ میں کیریکٹرز آئیں گے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا. وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور سرکشی کا ثبوت کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر پریفرنس دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ برا بھلا نہ کہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ڈینگے نہ مارتا ہو، لیکن سرکشی کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت بہتر ہے، اس کے پیچھے جاؤ، اور وہ دنیاوی زندگی کو پریفر کرتا ہے. تو کسی انسان کے متکبر ہونے کے لیے، سرکش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اس کی عدالت میں پیشی سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کے پورا کرنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں
یعنی وہ کب واقع ہوگی. فیما انت من ذکرہا, تمہیں اس سے کیا سروکار. یہ بڑا یہ عجیب سا انداز ہوتا ہے بعض اوقات, وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب دادا جو ہے وہ کسی بچے کے سامنے اس کے والد کو ڈانٹے یا سخت انداز میں اس کو پکارے تو پوتے کو ذرا تھوڑا سا برا لگتا ہے, لیکن بہرحال باپ کا تو وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے, بلکہ زیادہ حسن جو ہے وہ تو ہے ہی اسی میں. ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا رسول خان صاحب, دارالعلوم دیوبند میں بھی وہ پڑھاتے رہے حدیث, پھر جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 120 سال عمر دی تھی. تو ان کے شاگردوں میں سے ان سے میں نے عربی پڑھی تھی نیلا گنبد مسجد لاہور میں اپنی تعلیم کے دوران. تو انہیں واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ ترجمہ میں فرق جو ہے یہ کس وجہ سے ہے, کہ قل کا ترجمہ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, اور شاہ عبد القادر صاحب کرتے ہیں تو کہہ, تو کون سا ترجمہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے, مولوی شریف علی تھانوی کو نہیں چاہیے کہ بیچ میں ادب و احترام لے کے آ جائے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی آپ کے والد صاحب آپ کو نام لے کر بلائیں تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا, اور اگر آپ کو صاحب کہہ کے بلائیں تو آپ کو ویسے ہی شرم آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے, اور بندے کو یہی اچھا لگتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفقت اور پیار کے ساتھ بلا رہا ہے نام لے کر, اور یعنی مجھے صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ میری ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے. اور جتنا بھی سارا کا سارا آپ غور کریں کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کے اساتذہ اور آپ کے ماں باپ کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کو بہت زیادہ دخل ہوگا. تو یہ ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک خاص طور پر اپنے شاگرد کی, اپنے بیٹے کی, اپنے بندے کی, یہ ہمیشہ اس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے, اور اسی میں اس کی شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے. تو ہمیں بڑا عجیب لگے گا, آپ سے یہ پوچھتے ہیں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پوچھا, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی. فیما انت من ذکرہا, آپ کو اس سے کیا سروکار. الی ربک منتہاہا, تیرے رب کے پاس ہے انتہا قیامت کے علم کی. انما انت منذر من یخشاہا, بس تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اس کو جو اس سے ڈرتا ہو. ہم نے تمہیں کہا ہے خبردار کرو, بس تم خبردار کرتے چلے جاؤ. کب ہوگی؟ اٹس نان آف یور بزنس. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, انہیں ایسا لگے گا جب وہ آئے گی, جس دن وہ اسے دیکھیں گے کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہی بات جو میں بھی کر رہا تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ والی, کے بزرگوں کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اس میں جو ہمیشہ سعادت مند بیٹا اور سعادت مند شاگرد ہوتا ہے اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرتا. وہ بچے کے استاد کی ڈانٹ سے اس کو مائنڈ کرتے ہوئے اسکول چھوڑ جاتے ہیں یا اس استاد سے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کی شخصیت کے اندر گیپ رہ جاتا ہے. اور جو پرانے اساتذہ تھے وہ مارتے بھی تھے بہت, لیکن بڑی محبت سے مارتے تھے, اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ کسی مقام پر پہنچ کر یاد کرتے ہیں ان کو کہ جی فلاں استاد جی نے ماریا سی مینوں پر ایک باری سدھیاں کرتا سی. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, یہ جو جدید انداز آیا ہے کہ مار نہیں پیار اس کے بورڈ لگا دو. تو ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جو ہے ان سے ملاقات ہوئی پچھلے دنوں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو ریٹائرمنٹ لی تھی کہ اب اس وقت جو ہے یہ پڑھانا ممکن ہی نہیں ہے, کہ جب پابندی ہو, ایک طرف ہو کہ رزلٹ اچھے سے اچھا دکھاؤ, اور دوسری تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے بچے کو, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر میں بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے. ظاہر چونکہ نابینا تھے انہیں نظر نہیں آیا کہ پاس کون بیٹھا ہوا ہے.
مکے کے کوئی سردار جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ جو اسائنمنٹ مجھے دی گئی ہے اللہ کے دین کا غلبہ، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ ٹرائبل سوسائٹی میں جب تک ٹرائبل چیف آپ کے ساتھ نہ ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذہین آدمی تھے، بالکل صحیح سوچتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ تھی کہ اس نے آپ کو سپورٹ مکے کے سرداروں سے نہیں دلوانی، وہ رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں، یثرب میں، وہاں سے آئے گی تمہارے لیے سپورٹ، ان کو تم لفٹ نہ کراؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محو گفتگو تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، انہوں نے آپ سے کوئی سوال پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں اور زبان سے روکا بھی نہیں، یعنی صرف ذرا ناگواری کے چہرے کے اوپر تھوڑا سا شکن آیا، اور آپ اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں ڈرائنگ روم میں، اور آپ کا بچہ یا آپ کا پوتا یا نواسا بار بار آ کے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے عام طور پر کہ یہ میرا باپ یا میرا دادا جو ہے یہ مہمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا، باتیں کیوں نہیں کر رہا۔ اب وہ بیچ میں آ کے اپنا کھلونا لے کے آتا ہے کہ جی ابو جی دادو یہ فلانی چیز ہے، یہ ایسے ہو گیا، تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا جاؤ ماں کے پاس جاؤ، اور پھر جب بار بار تنگ کرتا ہے اس کا بازو پکڑ کے اور جھنجھوڑتے ہوئے لے کے پکڑو اس مالو ذرا بات کرنے دے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، ڈانٹا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی، لہذا ایک سورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی فہو یخشی فانت عنہ وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اپنے ماتھے پر اور بے رخی برتی۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ اب حضور سے خطاب شروع ہو گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا، او یذکر، یہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکری، اور اس کو نصیحت کام بھی آتی۔ اما من استغنی، جو آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، بے پرواہی برتتا ہے، he doesn't want to listen to you، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ آپ زبردستی کسی کو پاک کریں، اس کا تزکیہ کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، نہیں، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمۃ، یہ ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے عزت والے ہیں، مکرم ہیں، مرفوعۃ مطہرۃ، بلند مرتبے والے ہیں اور پاکیزہ ہیں، بایدی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مرے انسان کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا؟ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، پھر اس کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کی آسان راہ پر اسے ڈال دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت سے دوچار کیا اور قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ جب چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، نہ بجا لایا وہ اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے برسایا پانی فراوانی سے، ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے پھاڑا زمین کو عجیب طریقے سے،
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے، انگور اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے برتنے کو اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کو۔ اب پھر رخ بدلا، جلال پہلی صورت والا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ زوردار آواز جو بہرا کر دینے والی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، بأمہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ یعنی ترتیب جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک خاص معاملہ ہے کہ قرآن مجید مختلف چیزوں کو مختلف ہیڈنگز میں جب لسٹ کرتا ہے تو اس ہیڈنگ کے مطابق ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ دور بھاگنا، چھوڑ جانا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دو بھائی ساری عمر اکٹھے نہیں رہتے، ان کے اندر بٹوارا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں شیخ امین صاحب، ان کے والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ بھائی والدہ بکرا پیدا ہی ذبح ہونے واسطے ہوتا ہے، تو ان میں تو بٹوارا ہوتا ہی ہے، اٹس نیچرل۔ اس کے بعد بیوی کے کہے میں آ کر پھر ماں کو چھوڑتا ہے انسان، ماں کو ڈس اون کرتا ہے، باپ کو اون کرتا ہے، اور پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر باپ کو بھی ڈس اون کرتا ہے، اور میاں بیوی اور بچے وہ علیحدہ اب رہتے ہیں، لیکن پھر جب جھگڑا ہوتا ہے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، انسان بیوی کو بھی ڈس اون کرتا ہے لیکن بچے کو اون کرتا ہے کہ نہیں بچہ میں نے رکھنا ہے، اس پر لڑائی ہوتی ہے، مقدمے بازیاں ہوتی ہیں۔ اور آخرت کا دن کیسا ہے کہ جس دن ان سب سے انسان دور بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایک ایسی فکر پڑی ہوگی جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی، یغنی ہی، اس کو غنی کر دے گی ہر چیز سے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ، صفر کہتے ہیں سفیدی کو، وجوہ یومئذ مسفرۃ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے خوش و خرم، برائٹ فیس جو ہوتا ہے نا، جب انسان خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ چمک ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ناشکرے اور بدکار ہیں یا کافر اور بدکار ہیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله